سورہ شعراء قرآن مجید کی 26ویں سورت ہے۔ سورہ شعراء آخری 4 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے۔ وہ 4 آیتیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورت میں 11 رکوع اور 227 آیتیں ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، جس کا معنی واضح ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ سورہ شعراء کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 لمبی صورتیں عطا کیں، اور انجیل کی جگہ راءت یعنی وہ صورتیں عطا کیں جن کے شروع میں لفظ را موجود ہے، اور زبور کی جگہ طاسین یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں طا سین میم ہے، اور حوامیم یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں حا میم ہے کے مابین صورتیں عطا فرمائیں، اور مجھے حوامیم اور مفصل صورتوں کے ذریعے ان انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی، اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت و شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا، اور کفار مکہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ نباتات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہونے والا مکالمہ، روشن نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید و مدد کیے جانے، اور جادوگروں کے ایمان لانے کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے عرفی باپ آزر اور اپنی قوم کا بتوں کی پوجا کرنے کے معاملے میں رد کیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یکتائی کو ثابت کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا۔ اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی وحی ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر یا کاہن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہیں جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں۔ سورہ شعراء کی اپنے سے ماقبل سورت فرقان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کی ابتدا قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی اور سورہ شعراء کی ابتدا بھی قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان میں جس ترتیب سے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اسی ترتیب سے سورہ شعراء میں ان کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کے آخر میں کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی، اور سورہ شعراء کے آخر میں بھی کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار سورہ شعراء کی تلاوت کرنے اور اس میں موجود اپنا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔